کی بات کی ہے انجینئر محمد علی، اچھا انجینئر محمد علی مرزا، اس کی بات کرتے ہیں آپ۔ اور میرے محترم انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ حد سے گزرتے گزرتے یہاں تک چلا گیا ہے کہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس نے علماء کرام کی مخالفت کی، چلیں جی علماء کرام کی مخالفت ایک حد تک ٹھیک، پھر اس کے بعد اس نے ائمہ کرام کی مخالفت کی اور ائمہ کرام کی وہ تکذیب کرتا ہے، اور پھر آگے چل کے صحابہ کرام پر زبان درازی کرتا ہے، اور پھر آگے چلتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی زبان درازی کرتا ہے، اور پھر اس سے گزرتے گزرتے وہ یہاں تک چلا گیا کہ آج وہ قادیانیوں کا وکیل بن کے بیٹھا ہے۔ میں نے اس کی 3 ویڈیوز دیکھی ہیں اور پوری دنیا اس بات کی گواہ ہوگی، کیونکہ ہر شخص وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے کہ جس ویڈیو میں اس نے یہ کہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے بہتر کون ہے؟ قادیانی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ آگے چلتے ہوئے بہت بکواسات کرتا ہے۔ دیکھیں اہل کتاب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی کر دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ، یعنی کہ اہل کتاب کے ساتھ اگر ان کی بیٹی ہے تو ان سے رشتہ کیا جا سکتا ہے اور حلال اس کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے اہل کتاب کا۔ وہ اب غیر مشرک، مطلب غیر اللہ کے نام پہ انہوں نے ذبح نہ کیا ہو، اس کے علاوہ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ تو کہتا ہے کہ قادیانی جو ہیں اس سے بہتر ہیں، اور اس نے پورا کیس لڑا ہے، اس کا پورا کیس لڑا ہے اور ترتیب کے ساتھ لڑا ہے، اور کہتے کہتے آخر میں یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم کافر کہتے ہیں تو پھر ہمیں بدرجہ اولا قادیانیوں کو بہتر کہنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے بندے میں، حیا ہوتی ہے؟ نہ تجھ میں شرم ہے نہ تجھ میں حیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا تو ہے جاہل آدمی، اور اگر تو جانتا ہے کچھ تو پھر تیرے اندر وہ خباثت آ چکی ہے کہ تو ان کے پیچھے بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے کہ جن کے جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ تو قادیانیوں کا راہ ہموار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ صرف ایک ویڈیو نہیں، 3 ویڈیو ہیں۔ دوسری ویڈیو میں تو کہتا ہے کہ اگر کوئی فتویٰ لگائے قادیانیوں پر حد سے زیادہ تو راستے میں کون کھڑا ہوگا؟ مرزا محمد علی کھڑا ہوگا، اور مرزا انجینئر ہے، تو نے تو قادیانیوں کے راستے میں کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، تو قادیانیوں کا اس ٹائم پٹھو بنا ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تو بات کرتا ہے کہ دیکھیں اگر قادیانی جو ہیں وہ اللہ رسول کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کو مانتے ہیں، یہودی تو قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، اس لیے یہ قادیانی کیا ہوئے؟ تو کہتا ہے کہ بہتر ہوئے۔ اور پھر آگے چل کے تو یہ کہتا ہے کہ اگر قادیانی قرآن پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ دیوبندی اور بریلوی کون سا عمل کرتے ہیں؟ لکھ دی لعنت تیرے منہ تے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ان کو ساتھ ملاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ قادیانی عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، اور یہ بات کرتا ہے کہ وہ قادیانی اور دیوبندی اور بریلوی، اور کہتا ہے کہ سبھی قرآن پاک کو مانتے ہیں، عمل نہ کرنے کی وجہ سے سارے برابر ہو گئے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ حیا نہیں آتی تجھے؟ اور میری بات سن، جب تو اس حد تک جا چکا ہے، کھل چکا ہے، اور انشاءاللہ جب بندہ اس حد تک چلا جائے تو پھر اس کے بعد اس کا انتقام، اس کی جو اللہ کی طرف سے جو لاٹھی ہے نا، اللہ کی طرف سے جو مطلب جو رسی ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے۔ اب تیرا وقت قریب ہے، ہم نے تو تجھے اس وقت تک کچھ نہیں کہنا جب تک تو کھلے عام میں یہ نہیں کہہ دیتا کہ تو قادیانیوں کا ساتھ ہے، لیکن کھلے عام الفاظ میں تو کہہ دیا ہے تو نے کہ تو قادیانیوں کی راہ ہموار کر رہا ہے، ہر جگہ پہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ تو نے اہل کتاب سے بہتر قادیانیوں کو کہا، اور پھر تو نے یہ کہا کہ اگر قادیانی قرآن پر عمل نہیں کر رہے تو کون سا دیوبندی اور بریلوی قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ تو نے دیوبندی اور بریلوی کی مماثلت قادیانیت کے ساتھ دے دی۔ تجھے نہ تو شرم ہے نہ حیا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے بہت وہ دن قریب ہے کہ جب اللہ تیری اس جو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ اس رسی کو کھینچے گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا، اور تیرے جو یہ چیلے چپاٹے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ قادیانی کے ساتھ چلنے والا جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔